اس بابرکت مہینے کے اختتامی لمحات میں ہماری سوچ اور غور و فکر کا محور ایک ہی نقطہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ کیوں دیا، پورا ایک مہینہ دن بھر کھانے پینے سے کیوں روکا، خواہشات نفس کی تکمیل سے کیوں روکا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گناہوں کے تعلق سے دل میں بغاوت اور نفرت پیدا ہوئی، اگر جواب ہاں میں ہے تو مقصدیت حاصل ہو گئی، اور اگر نفس اور یہ دل اور دماغ یہی سوچ رہا ہے کہ رمضان گزرنے دو، پھر میں وہی پرانی حرکتیں، پرانے کام، پرانے گناہ شروع کر دوں گا، تو اس کا صاف معنی یہ کہ تقوی حاصل نہیں ہو سکا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جملہ زبان سے ادا ہو گیا، اس کا پوری زندگی ملال رہا، اور فرماتے ہیں کہ عملت لها اعمالا، اس جملے کو دھونے کے لیے، اس جملے کو صاف کرنے کے لیے میں نے بڑے بڑے عمل کیے، یعنی ذہن میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی برکت سے اس جملے کے داغ کو دھو دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ عمر کے آخری حصے میں پریشان ہو گئے، کسی بڑی پریشانی میں گھر گئے، تو سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا، کیا گناہ ہوا، آج ہوا، کل ہوا، سال پہلے ہوا، کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا، کتنی پرہیزگاری کی زندگی تھی۔ بالآخر یاد آیا تو یہ یاد آیا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک بھائی کو مفلس کہا تھا، اس کی سزا آج ملی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اختتامی لمحات میں کوئی بھی مشن ہو، انسان یہ سوچتا ہے کہ ساری تگودو میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس بابرکت مہینے کے اختتامی لمحات میں ہماری سوچ اور غور و فکر کا محور ایک ہی نقطہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ کیوں دیا، پورا ایک مہینہ دن بھر کھانے پینے سے کیوں روکا، خواہشات نفس کی تکمیل سے کیوں روکا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کھانا پینا چھوڑنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا چھوڑنا یہ معاون ہے حصول تقوی کے لیے۔ تو پھر یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ ہدف حاصل ہوا یا نہیں، یا ہم اس ہدف کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ لفظ تقوی جب سامنے آتا ہے تو اس میں جو معنی ہے اس کا اصل بچاؤ کا، وہ سامنے آتا ہے۔ تقوی وقایا سے ہے، اور وقایا کا معنی بچاؤ، اور بچاؤ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ماہ صیام میں ہم اس ہدف کو پانے میں کامیاب ہوئے، گناہوں کے تعلق سے دل میں بغاوت اور نفرت پیدا ہوئی،
اگر جواب ہاں میں ہے تو مقصدیت حاصل ہو گئی، اور اگر نفس اور یہ دل اور دماغ یہی سوچ رہا ہے کہ رمضان گزرنے دو، پھر میں وہی پرانی حرکتیں، پرانے کام، پرانے گناہ شروع کر دوں گا، تو اس کا صاف معنی یہ کہ تقوی حاصل نہیں ہو سکا۔ ماہ صیام کے دوران ہم نے ضبط نفس سے کام لیا، حد الوسع اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو گناہوں کے تلوث سے روکا، اور یہ روکنے کا عمل اگر مستقل ذہن میں سوار ہو جائے، ذہن پر چھا جائے، یہی تقوی ہے، یہ عین تقوی ہے۔ اور اگر ایسی سوچ نہیں ہے بلکہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے رمضان کے ختم ہونے کا انتظار ہے، تو پھر لعلکم تتقون جو مقصدیت ہے اسے پانے میں ہم فیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہے، جہاں بھی جائے، تقوی کے ساتھ رہنا۔ تقوی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو، اور گناہوں سے بچاؤ تمہاری اصل تفکیر ہو۔ اور اگر یہ پاپی نفس کسی گناہ کی طرف آمادگی ظاہر کرتا ہے تو فوراً استغفار کیا جائے، جس سے اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ میں بھی کبھی کبھی اپنے دل میں ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں فوراً استغفار شروع کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرنا گنا گیا اور شمار کیا گیا۔ ہر شخص جانتا ہے، بدل انسان علی نفسہ بصیرہ، اپنی حرکتوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ کیا گناہ ہوتے تھے وہ اپنے سامنے لائے، ان گناہوں کے تعلق سے کیا سوچ اب بن چکی، لعلکم تتقون تبھی پورا ہوگا جب ان تمام گناہوں سے نفرت اور بغاوت کا اظہار کر دیا جائے اور بغاوت کا جھنڈا لہرا دیا جائے۔ ورنہ پھر رمضان کی آمد، روزے رکھنا، تمام چیزیں بے فائدہ ہوں گی، عبث ہوں گی، جب تک مستقل گناہوں سے بچاؤ کی سوچ نہ پیدا ہو جائے۔ اس سوچ کو دل کی گہرائی سے پیدا کیجیے اور اس پر قائم رہنے کی دعائیں کیجیے، اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیجیے۔ یہی تو اس دین کی بہاریں ہیں کہ انسان اگر سچے دل سے تائب ہو جائے اور آگے چل کر کہیں گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ بلکہ ایسا انسان اگر 3 بار توبہ کرے اور پھر وہ گناہ کر بیٹھے لیکن توبہ فوری کرتا ہے تو 4تھی بار اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر یہ میرا بندہ
اس گناہ کو دوبارہ کرے گا تو میں اس کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ کیوں؟ اس کا منہج سامنے آ چکا ہے کہ یہ توبہ کو ملتوی نہیں کرتا بلکہ فوری کر لیتا ہے۔ یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے، گناہوں سے ایک بغاوت دل میں آ جائے، تو یہ حقیقی تقویٰ ہے، جس کا معنی یہ کہ جو مقصد تھا، جو ہدف دیا گیا تھا، اسے پانے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہمیں رمضان گزرنے کا انتظار ہے، یہ گزرے تو پھر ہم اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دیں اور وہی معصیتیں دوبارہ کھول بیٹھیں، تو پھر اس ہدف کو پانے میں بری طرح ناکام ہیں۔ سابقہ جو کچھ ہوا اس پر اگر صدقے دل سے توبہ کر لی جائے اور اس توبہ پر مستقل قائم ہو جائے بندہ، تو اللہ تعالی صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کا ایک اور صلہ عطا فرمائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ سچی توبہ کر لے اور اس پر قائم ہو جائے، عقیدہ ٹھیک ہو، آمن، ایمان ہو، عقیدے کی سلامتی ہو، اور وہ عامل عملا صالحا، سچی توبہ کے بعد جو عمل کرے وہ نیک ہو، مانا دوبارہ برائی نہ کرے، توبہ پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ صرف ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، جب بندے کے سارے گناہ کھل جائیں گے، اجعلوها حسنات، کہ ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ تو یہ ہے منہج تقویٰ، جس کا آغاز سابقہ روش سے، معافی مانگنے سے اور توبہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرے تو اس پر قائم ہو جائے۔ اگر دل کے کسی گوشے میں یہ خیال گونج رہا ہو کہ دوبارہ ہی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ توبہ تو نصوح نہیں۔ جس ذات نے گناہوں کو معاف کرنا ہے اور جس ذات نے اس توبۃ النصوح کے نتیجے میں گناہوں کو نیکیاں بنا دینا ہے، وہ ذات بندے کے ظاہر کو، بندے کے باطن کو خوب جانتا۔ سچی توبہ شرط ہے، اور استقامت کی مستقل سوچ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ لعلکم تتقون اللہ نے فرما دیا، ایک ہدف ہمیں دے دیا، اس تک پہنچنا ہے، تم نے پورا مہینہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس ہدف تک پہنچنا۔ تو ہدف بالکل واضح، تقویٰ۔ تو تقویٰ کے تعلق سے پہلی سوچ یہی آتی ہے کہ بچاؤ اختیار کیا جائے گناہوں سے، معصیتوں سے، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، حتی الوسط بچا جائے، اور بندہ اس پر قائم رہنے کا عزم کر لے، تو پھر تو ہدف پا لیا۔ اور اگر رمضان کے گزرنے کا انتظار ہے اور بندہ جوں کا توں ہے، سابقہ روش جوں کی تم جاری، تو بندہ بری طرح ناکام۔ یہ پورا ماہ صیام اسے کچھ نہ دے سکا، تقویٰ بالکل حاصل نہ ہو سکا۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو گناہوں کو یاد کرنا،
گناہوں کو فراموش نہ کیجیے، بلانے کی کوشش نہ کیجیے۔ سلف صالحین ان کا تمیز یہ تھا کہ وہ گناہوں کو یاد رکھتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جملہ زبان سے ادا ہو گیا، اس کا پوری زندگی ملال رہا، اور فرماتے ہیں کہ عملت لہا اعمالا، اس جملے کو دھونے کے لیے، اس جملے کو صاف کرنے کے لیے میں نے بڑے بڑے عمل کیے، یعنی ذہن میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی برکت سے اس جملے کے داغ کو دھو دے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر ایک جملہ زبان سے نکل گیا، واقعی پریشان کن تھا، بڑا پچھتائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، اور ایک دن یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ میں تب جانوں گا تو نے مجھے معاف کر دیا کہ کسی جہاد میں، کسی جنگ میں دشمن کی تلوار میرے گلے پہ چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں۔ یا اللہ یہ میں علامت رکھتا ہوں توبہ کی قبولیت کی۔ اور پھر ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر جہاد میں شریک ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ تک انہیں شہادت کی موت نہ ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہی جہادی سلسلہ شروع ہوا تو ایک معرکہ میں واقعتاً دشمن کی تلوار ان کے گلے میں چل گئی اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ عمر کے آخری حصے میں پریشان ہو گئے، کسی بڑی پریشانی میں گھر گئے، تو سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا، کیا گناہ ہوا، آج ہوا، کل ہوا، سال پہلے ہوا، کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا، کتنی پرہیزگاری کی زندگی تھی۔ بالآخر یاد آیا تو یہ یاد آیا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک بھائی کو مفلس کہا تھا، اس کی سزا آج ملی۔ یہ سلف صالحین بالکل اس معاملے کو فراموش نہ کریں، یاد رکھیں کیا کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کیا کیا معصیتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار موقع دیتا ہے اس ماہ مبارک کی صورت میں تاکہ ہم تقویٰ کما لیں، تقویٰ حاصل کر لیں، اور ایسی ایک دائمی استقامت اختیار کر لیں کہ گناہوں سے ایک نفرت پیدا ہو جائے اور وہ توبہ سچی ثابت ہو، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ بالتوفیق بید اللہ تعالیٰ۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔